الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. صدق اللہ مولانا العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، جب کسی معاشرے میں کسی داعی کو بھیجا جاتا ہے یا جب کوئی داعی کسی معاشرے کے اصلاح احوال کی ذمہ داری اٹھاتا ہے تو پھر اس داعی کے کمال کو دیکھنے کے لیے اس داعی کے آنے سے پہلے اس معاشرے کی صورتحال کیا تھی اور اس داعی کے اپنا کام کر جانے کے بعد اس معاشرے کی صورتحال کیا تھی، جب صورتحال کی ان دونوں پہلوؤں کا جائزہ لیا جاتا ہے تب اس داعی کے حقیقی کمالات انسان کے سامنے واضح ہوتے ہیں۔ جتنے انبیاء کرام اس دنیا میں اللہ جل جلالہ نے بنی نوع انسانیت کی رہنمائی اور ان کے احوال کی اصلاح کرنے کے لیے بھیجے، ہر نبی نے اپنا فریضہ بھرپور طریقے سے نبھایا، بھرپور محنت کے ساتھ اللہ جل جلالہ کی دعوت اور اس کے پیغام کو اس کے بندوں تک پہنچایا۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اللہ رب العالمین کا پیغام اس کے بندوں کو پہنچاتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک طویل عرصے تک اللہ جل جلالہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچاتے رہے۔ تمام انبیاء کرام نے اپنی ذمہ داریاں بھرپور طریقے سے نبھائیں، اپنا فرض انتہائی اچھے طریقے سے انجام تک پہنچایا، لیکن جو امتیاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آیا کہ آپ علیہ الصلوات والتسلیمات جب اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو اپنے پیچھے ایک بہترین معاشرے کے خد و خال اس کی بنیاد آپ رکھ چکے تھے، ایک فلاحی معاشرہ مدینہ منورہ میں قائم ہو چکا تھا۔ شاید یہ امتیاز اللہ جل جلالہ نے کسی اور پیغمبر کو، کسی اور نبی کو نصیب نہیں فرمایا۔ حالانکہ دیگر انبیاء کی صورتحال یہ تھی کہ ایک نبی کے جانے کے بعد دوسرا نبی اسی معاشرے میں پچھلے نبی کے کام کو آگے بڑھایا کرتا تھا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو ان کی تشریف آوری کے فوراً بعد انہی کے بھائی جو اسے معاشرے کے تھے، حضرت ہارون علیہ السلام، انہوں نے اپنے برادر کبیر کے کام کو آگے بڑھانے کی ذمہ داری اٹھائی۔ تو اس طریقے سے مختلف انبیاء کرام ایک ہی معاشرے میں یکے بعد دیگرے تشریف لاتے رہے۔ لیکن اگر آپ اہل عرب کی صورتحال کا جائزہ لیں تو حیرانی ہوتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اہل عرب میں تشریف لائے تو یہ وہ زمانہ تھا جب سال ہا سال تک اس علاقے کے باسیوں نے کسی پیغمبر کی تعلیمات یا کسی پیغمبر کو دیکھا تک نہیں تھا۔ اہل عرب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، حضرت ابراہیم کے بعد ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام عرب میں دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد ایک طویل عرصے تک عرب کی اس سرزمین میں اللہ جل جلالہ کا کوئی نمائندہ، کوئی پیغمبر مبعوث نہیں ہوا، تاکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ تو یہ انتہائی ایک مشکل کام ہوتا ہے کہ آپ کسی کام کو زیرو سے سٹارٹ کریں، کسی کام کو صفر سے اس کا آغاز کریں اور بہت کم وقت میں اس کام کو اس طریقے سے پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے کہ وہ انسان جو پہلے کسی اور حالت میں تھا، محض 23 سال کے عرصے میں اس انسان کی کایا ایسے پلٹ جائے کہ وہ نہ صرف عرب کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے مقتدا بن جائے، رہنما بن جائے۔ کہاں وہ معاشرہ جو پہلے جہالت کے مثال تھا، وہاں وہ معاشرہ پورے عالم کے لیے ایک روشنی کا مینار بنا،
کہاں وہ صورتحال کہ معاشرے میں بے حیائی کا رواج ہے، اور کہاں اب یہ صورتحال کہ وہی لوگ حیا کے عالم بردار بن گئے، کہاں یہ صورتحال کہ پورے مکہ میں گنے چنے لوگ تھے جن کو لکھنا آتا تھا، 13 کا عدد تھا، پورے مکہ میں 13 افراد وہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اور کہاں اب یہ عالم کہ علم کا حصول ہر شخص اپنی بنیادی ذمہ داری سمجھتا ہے، پورے کائنات میں اس کو پھیلانے کی ذمہ داری اٹھاتا ہے۔ تو یہ اتنے قلیل عرصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل جلالہ کے فضل اور کرم سے اہل عرب کیا پورے معاشرے اور پوری دنیا کے ان رسومات کو تبدیل فرمایا۔ اگر آپ عرب کا جائزہ لیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی طریقوں سے، ہر ممکن طریقے سے اس معاشرے میں تبدیلی کا آغاز فرمایا، چاہے وہ سیاسی طریقے سے ہو، چاہے وہ معاشرتی ہو، مذہبی ہو، اخلاقی ہو، معاشرے کا کوئی پہلو ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسوہ حسنہ میں اس کے لیے مثالیں چھوڑی۔ اگر آپ اہل عرب کی سیاسی صورتحال کا جائزہ لیں تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تشریف لائے، یہ وہ وقت تھا جب یہ جزیرۃ العرب، مکہ ہے، مدینہ ہے، حجاز ہے، یہ علاقے کسی مرکزی حکومت کے تحت نہیں تھے۔ اس زمانے میں بڑی بڑی طاقتیں تھیں، سپر پاورز تھیں، ایران کی طاقت تھی، دوسری طرف روم کی طاقت تھی، قیصر ہے، کسرا ہے، اسی طریقے سے حبشہ کے اندر نجاشی کی حکومت تھی۔ تو مختلف بڑی بڑی حکومتیں تھیں، لیکن کسی حکومت کا تسلط، کسی حکومت کا اقتدار عرب کے اس علاقے پر قائم نہ ہو سکا۔ اس کے کچھ جغرافیائی وجوہات بھی ہیں کہ عرب کا یہ علاقہ 3 سمندروں میں گھرا ہوا ہے، بحر احمر ہے، اسی طریقے سے بحر ہند ہے، اور خلیج عرب۔ ان 3 سمندروں نے اس علاقے کو گھیرا ہوا تھا، اور اندرونی طور پر یہ علاقہ ریگستانوں میں گھرا ہوا تھا۔ آج بھی عرب میں بڑے بڑے صحرا ہیں، بڑے بڑے ریگستان ہیں۔ اس زمانے میں یہ پوری آبادی بڑے بڑے ریگستانوں اور بڑے بڑے صحراؤں میں گھری ہوئی تھی، اور کسی باہر کی طاقت کو، کسی غیر ملکی فوج کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ اتنے بڑے صحرا، اتنے بڑے ریگستان کو عبور کر کے اس علاقے پر اپنا تسلط قائم کریں۔ تو یہاں کوئی مرکزی حکومت نہیں تھی، اور مرکزی حکومت قائم نہ ہونے کی ایک وجہ اس علاقے کی جغرافیائی صورتحال بھی تھی کہ جغرافیائی حیثیت ایسی تھی کہ باہر کی طاقت کے لیے، چاہے وہ کتنی ہی بڑی سپر پاور نہ ہو، اس کے لیے اس علاقے پر تسلط رکھنا اور یہ سمندر اور ریگستان اور صحرا عبور کر کے اس علاقے تک پہنچنا یہ کوئی آسان نہیں تھا۔ تو چونکہ مرکزی حکومت نہیں ہے، کوئی مرکزی بادشاہ یا مرکزی قانون نہیں ہے، اس لیے بے قانونی ہوتی تھی، بد انتظامی ہوتی تھی۔ ہر قبیلے کی اپنی حکومت ہے۔ اس علاقے میں یہ قبیلہ آباد ہے تو اس کے سردار کی حکومت ہے، اس علاقے میں وہ قبیلہ آباد ہے، اس کے سردار کی حکومت ہے، اس علاقے میں فلاں قبیلہ آباد ہے تو وہاں اس کے سردار کی حکومت ہے۔ ہر ایک کی اپنی حکومت، ہر ایک کا اپنا طریقہ، ہر ایک کا اپنا قانون۔ ایک لا قانونیت اور انارکی کا دورہ تھا جو اس وقت اس علاقے میں رائج تھا۔ جھکنا نہیں سیکھا تھا عربوں نے، بڑے غیور اور بڑے شجاع قسم کے لوگ تھے، بدوی تھے، خانہ بدوش۔ مکہ مکرمہ ہے یا مدینہ منورہ جو اس زمانے میں یثرب تھا، یہ 1-2 بڑے بڑے شہر تھے جس میں کچھ نہ کچھ متمدن اور مہذب آبادی تھی۔ باقی تمام عرب کے قبائل وہ ریگستانوں میں رہتے تھے، خانہ بدوش کی شکل میں سفر کرتے، جہاں پانی نظر آتا وہاں ڈیرہ ڈال دیتے، پانی ختم ہوتا پھر آگے چل پڑتے۔ پانی اور کنووں کے ساتھ ان کی زندگی آباد تھی۔ تو غیور اور شجاعت میں اپنی مثال آپ تھے۔ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر حملہ کرتا، مال غنیمت میں جہاں ان کے پاس دولت آتا وہاں وہ عورتیں بھی اٹھا کے لے جاتے، لڑکیوں کو باندیاں بنا لیتے، مردوں کو غلام بنا لیتے، اور جو کچھ روپے پیسہ ملتا غالب قبیلہ اپنے اندر اس کو تقسیم کرتا۔ اس طریقے سے لاقانونیت کا ایک دورہ تھا جو چل رہا تھا۔
کوئی مرکزی قانون نہیں ہے، نہ کوئی سیاسی قانون ہے، نہ کوئی دنیاوی قانون ہے، اور نہ کوئی مذہبی قانون ہے، نہ کوئی خدائی قانون ہے، کسی قسم کا کوئی قانون نہیں تھا۔ اور جب قانون نہ ہو تو پھر معاشرے تباہ و بربادی کی طرف گامزن ہوتے ہیں، جیسے اہل عرب کا معاشرہ اپنی زبونحالی اور تباہی کی طرف گامزن تھا۔ یہ ان کی سیاسی صورتحال تھی۔ اور اخلاقی صورتحال، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ تمام لوگ قریش کے سوا جتنے بھی لوگ آتے ان کے اوپر پابندی تھی کہ وہ بیت اللہ کا طواف اپنے کپڑوں میں نہیں کر سکتے، اور یہاں بدن ننگے ہو کر طواف کیا کرتے تھے بیت اللہ کا۔ یہ ان کا اخلاقی گراوٹ کی ایک صورتحال تھی، اور اس پہ فخر بھی کرتے تھے، اس کو کوئی عیب بھی نہیں سمجھتے تھے۔ جب انسان اخلاقی طور پر پستی کا شکار ہوتا ہے تو ایک وقت وہ آتا ہے جب اس کے لیے بڑی سی بڑی بے حیائی وہ قابل قبول بن جاتی ہے۔ نکاح کی عجیب صورتحال تھی ان کے ہاں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا کہ ایک آدمی مر گیا، اس کی کئی بیویاں ہیں، اب جو بیٹے ہیں وہ سوتیلی مانگ پر قبضہ جما کر اس کو اپنے نکاح میں لے آتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے جس میں انہوں نے عرب جاہلی معاشرے کے نکاحوں کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کی شادیاں کیسے ہوتی تھیں۔ چنانچہ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 4 قسم کے نکاح اپنی ایک روایت میں بیان فرمائے ہیں کہ جاہلی معاشرے میں عرب لوگ 4 طریقوں سے شادی کرتے تھے۔ پہلا طریقہ تو وہی طریقہ ہے جو معروف ہے، جس کو اسلام نے بھی قبول کیا، کہ مرد کی طرف سے یا ایک خاندان کی طرف سے لڑکی کے ولی کو پیغام دیا جائے اور باقاعدہ مہر ادا کرنے کے بعد دونوں خاندانوں کی رضامندی سے اس رشتے کا آغاز ہو۔ ایک طریقہ یہ تھا۔ دوسرا طریقہ جو بڑا شرمناک ہے، جسے نکاح استبزاع کہتے تھے، کہ جب کسی آدمی کی بیوی کو ماہواری ہوتی اور وہ ماہواری سے پاک ہوتی، اب خاوند اس کے قریب نہیں آتا تھا، بلکہ خاوند ایک شرط لگاتا تھا کہ تم جاؤ اور فلاں آدمی سے زنا کرواؤ۔ اب وہ عورت زنا کرواتی اور پھر جب اس کو حمل ٹھہرتا اور اس کا بچہ ہوتا، اب وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ عورت پاک ہو گئی، پھر خاوند اس کے قریب آتا تھا۔ یعنی ماہواری سے پاک ہونے کا یہ عجیب و غریب شرمناک طریقہ عربوں کے قبائل میں رائج تھا۔ یہ دوسرا طریقہ تھا نکاح کا، جس میں ایک آدمی وقتی طور پر کسی ماہواری سے پاک ہونے والی خاتون کو اپنے رسم و رواج کے مطابق پاک کرنے کے لیے وقتی طور پر نکاح کرتا یا اسے زنا کرتا۔ تیسری صورتحال، تیسرا طریقہ نکاح کا یہ تھا کہ بعض اوقات کئی افراد، بعض روایات میں 10 کے الفاظ ہیں کہ 10 لوگ مل کر کسی ایک عورت کے پاس جاتے، اس سے بدکاری کرتے۔ اب جو بچہ پیدا ہوتا تو عورت ان 10 کے 10 کو بلاتی اور ان میں سے کسی ایک کی طرف نسبت کرتی کہ یہ بچہ تمہارا ہے، اور اس کی مجال نہ ہوتی کہ وہ انکار کرے، تو یہ بچہ اس آدمی کا گویا صحیح النسب بچہ قرار پاتا تھا۔ یہ تیسرا طریقہ تھا۔ چوتھا طریقہ کہ بعض خواتین ایسی تھیں جو اپنے گھروں پہ جھنڈا لگائے رکھتی تھیں، اور اس جھنڈے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی آدمی نے اپنی ہوس پوری کرنی ہو تو وہ اس گھر میں آ سکتا ہے۔ اب مختلف لوگ وہاں آتے، اس خاتون کے ساتھ بدکاری کرتے، پھر جب بچہ پیدا ہوتا تو قیافہ شناس کو بلایا جاتا، اور وہ قیافہ لگا کر یہ ایک رائے قائم کر لیتا کہ یہ بچہ فلاں آدمی کا ہے، اور یہ بچہ پھر اسی کا تصور ہوتا تھا۔ یہ 4 وہ طریقے ہیں نکاح کے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرب جاہلی معاشرے میں رائج نکاح کی صورتوں کو بیان فرمایا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ بے حیائی اور فحاشی میں عربوں کا یہ جاہلی معاشرہ کس قدر آگے جا چکا تھا کہ نکاح کا کوئی طریقہ نہیں ہے، فحاشی اپنی انتہا پر ہے، بیت اللہ میں عوریاں بدن ہو کر جاتے ہیں۔ اس طریقے سے بے حیائی ان کے معاشرے میں چھا چکی تھی، کیونکہ بے حیائی کو روکنے والا یا تو خدائی قانون ہوتا ہے، اور یا پھر کسی علاقے کا کوئی زمینی قانون، کسی حکومت نے بنایا ہوا سرکاری جبر وہ رعایا کو فحاشی اور بے حیائی سے روکنے پر مجبور کرتا ہے۔ اور اہل عرب کے معاشرے میں نہ کوئی خدائی قانون تھا، نہ کوئی زمینی قانون تھا، چنانچہ وہ بے حیائی اور فحاشی میں مسلسل آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ ایک اور طریقہ جو ان کے معاشرے میں ایک برا فعل رائج تھا
جس سے عام طور پر لوگوں کو معلوم بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو زندہ درگور کرتے تھے، زندہ دفن کرتے تھے۔ اب اس کی وجہ کیا تھی؟ کئی وجوہات ہیں اس کی۔ ایک وجہ تو وہ بھی ہے جو قرآن کریم بیان کرتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کہ اپنے بچوں کو بھوک کے ڈر سے، فاقے کے ڈر سے قتل مت کرو۔ عرب یہ سمجھتے تھے کہ اگر بیٹا ہوا تو وہ آگے جا کر کمائے گا اور ہمارا ہاتھ بٹائے گا، اور اگر بیٹی ہوگی اس پہ خرچ کرنا پڑے گا، تو اس بھوک اور فاقے کے ڈر سے کہ یہ کھائے گی کہاں سے، کما تو سکے گی نہیں، اس کو دفن کر دیتے تھے۔ اور اس کی ایک اور افسوسناک وجہ بھی تھی، اور وہ غیرت کی بنیاد پر بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے۔ چونکہ قبائلی سسٹم تھا، مرکزی حکومت تو تھی نہیں، ایک قبیلہ دوسرے پہ حملہ آور ہوتا اور مال و دولت کے ساتھ لڑکیوں کو بھی وہ لوٹ کے لے جاتا۔ اور عرب بڑے غیور تھے اس معاملے میں کہ کسی دوسرے علاقے میں ہماری لڑکی وہ باندی بنا کر لے جائی جائے، یا کوئی عزت، اس کی ناموس اور عزت پہ حملہ آور ہو، تو اس ڈر سے وہ اپنی بچیوں کو پہلے ہی زندہ دفن کرتے تھے تاکہ نہ یہ بڑی ہو اور نہ یہ معاملہ پیش آئے۔ یہ وہ افسوسناک وجوہات تھیں جن کی بنیاد پر عرب معاشرے میں یہ قبیح رسم پھیلی ہوئی تھی کہ وہ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ قرآن کریم نے اس کا تذکرہ کیا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى، کہ جب ان میں سے کسی ایک کو خبر دی جاتی ہے کہ تمہارے گھر میں بچی کی ولادت ہوئی ہے، تو وجهه مسودًا وهو كظيم، تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ پریشان ہوتا ہے، اور اس کو اپنے لیے عیب اور عار تصور کرتا ہے کہ میرے گھر میں بچی کیوں پیدا ہوئی، اور اس کے ذہن میں پھر یہ اندیشے آتے ہیں کہ کل کو کوئی اسے باندی نہ بنا لے، اور مختلف قسم کے خیالات کی وجہ سے پریشان ہو کر پھر اپنی بچی کو درگور کراتے تھے۔ دو قسم کی روایات ملتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث میں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک صحابی اکثر غمگین بیٹھا کرتے تھے، بڑے غمگین، محزون وہ تشریف فرما ہوتے، حاضر ہوتے مجلس میں۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا ما لک ان تکون محزونا، کہ کیا وجہ ہے کہ ہم تمہیں ہمیشہ غمگین دیکھتے ہیں، تم ہمیشہ غمگین ہوتے ہو، تمہارے چہرے پر ہم نے کبھی خوشی کے اثرات نہیں دیکھے، آخر کیا وجہ ہے، تم اتنے پریشان غمگین کیوں ہوتے ہو؟ اب اس صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ انی اذنبت ذنبا فی الجاہلیہ فاخاف اللہ یغفرہ اللہ لی وان اسلمت، کہ یا رسول اللہ میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک ایسا بڑا گناہ کیا تھا کہ مجھے خوف ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد بھی اللہ جل جلالہ وہ گناہ معاف نہیں کرے گا، اتنا بڑا گناہ میں نے کیا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذرا بتاؤ تو صحیح کون سا گناہ تم نے کیا تھا؟ اب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی سرگزشت سنائی، چنانچہ وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میری ایک بچی پیدا ہوئی، اب ہمارے معاشرے میں بچیوں کو زندہ درگور کرنے کا رواج تھا، لیکن میری بیوی اس نے اس کی سفارش کی اور مجھے کہا کہ اس کو آپ دفن مت کرو، تو مجھے اس پہ رحم آیا، میں نے چھوڑ دیا اس کو۔ وہ بچی پلتی رہی، بڑی ہو گئی، اور جب وہ بڑی ہوئی تو وہ عرب کی حسین ترین خواتین میں سے ایک خاتون تھی، چنانچہ دور دور سے اس کے لیے رشتے آنے لگے۔ اب جب اس کے لیے رشتے آنے لگے تو مجھے حمیت نے پکڑا۔ اب اس کے اگلے جملے پر آپ غور فرمائیں اور اندازہ لگائیں کہ کس قسم کی غیرتوں نے، احمقانہ قسم کی غیرتوں نے عرب کے معاشرے کو گھیر رکھا تھا۔ وہ صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میری یہ بچی جب جوان ہوئی تو عرب کی حسین ترین خواتین میں اس کا شمار تھا، دور دور سے اس کے لیے رشتے آنے لگے۔ اب جب رشتوں کی باری آئی اور اس کی شادی کرنے کا فیصلہ آیا تو مجھے حمیت نے گھیرا کہ کوئی غیر کس طرح میری بیٹی سے شادی کرے گا، لیکن دوسری طرف یہ بھی ایک بڑا مسئلہ تھا میرے لیے کہ اگر شادی نہ کروں تو بغیر شادی کے گھر میں کیسے رکھوں اس کو۔ اب دونوں طرف میں پریشان، نہ شادی کر سکتا ہوں نہ شادی سے روک سکتا ہوں۔ چنانچہ میں نے ایک فیصلہ کیا اور میں نے اپنی اہلیہ کو کہا کہ میں ایک فلاں رشتہ داروں سے ملنے جا رہا تو اس بچی کو بھی لے کے جانا ہے۔ تو وہ بڑی خوش ہوئی
کہ اس کے دل میں بچی کی محبت اٹھی ہے، اس کو سیر کروانا چاہتا ہے، چنانچہ اس نے اپنی بیٹی کو بڑے خوبصورت کپڑے پہنائے، زیور اس کو پہنایا، اور میں اس کو لے کے جانے لگا۔ اب ارادہ تو میرا کچھ اور تھا۔ اب جب میں جنگل میں پہنچا، وہاں ایک کنواں تھا، میں اس کنویں کو دیکھنے لگا۔ اب وہ بچی سمجھ گئی، چنانچہ وہ رونے لگی اور کہنے لگی یا ابتی ایش ترید ان تفعل بی، کہ اے میرے والد تم میرے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہو؟ اب جب میں نے اس کا رونا سنا اور اس کا یہ دردناک جملہ سنا، مجھے اس پہ رحم آیا، میں نے ارادہ ترک کیا، لیکن پھر مجھے فوراً غیرت نے پکڑا کہ اگر میں نے اسے قتل نہ کیا تو اس کی شادی کرنی پڑے گی، اور شادی نہیں کروں گا تو بغیر شادی کے گھر میں رکھنا پڑے گا، دونوں کام مشکل۔ میں نے پھر کنویں کے اندر جھانکا کہ اس کو پھینکوں، اس نے پھر مجھے کہا یا ابتی لا تضیع امانت امی، اے میرے والد میری ماں کی امانت کو ضائع مت کرنا، کہ مجھے اس نے تمہارے ساتھ بطور امانت کے بھیجا ہے، تم کیسے مجھے قتل کرو گے؟ تو اس کا یہ دردناک جملہ سن کر مجھے پھر رحم آیا، لیکن پھر مجھے غیرت نے پکڑ لیا۔ بالآخر میں نے اس کو اٹھایا اور اوندھا کر کے سر کے بل اس کو کنویں میں گرا دیا، اور کنویں میں گرنے کے بعد بھی وہ بچی پکارتی رہی کہ یا ابتی قتلتنی، یا ابتی قتلتنی، کہ اے میرے والد تم نے مجھے قتل کر دیا، اے میرے والد تم نے مجھے قتل کر دیا۔ میں اس وقت تک وہاں رکا رہا جب تک اس کی آواز بند نہ ہو گئی۔ اب وہ صحابی اپنا یہ جاہلیت کا واقعہ بیان فرما رہے تھے، اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو رواں دواں تھے، اور پھر آپ نے فرمایا اگر مجھے یہ حکم ہوتا کہ زمانہ جاہلیت کے کسی عمل پر میں کسی کو سزا دوں تو آج میں تمہیں سزا دیتا، لیکن چونکہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام اپنے سے پہلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، پچھلے کسی عمل پر سزا نہیں ہو سکتی، تو آج ہم آپ کو سزا نہیں دیتے۔ یہ ایک روایت ہے جو ایک صحابی دردناک انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس معاشرے کی جہالت کہاں تک پہنچی ہوئی تھی۔ ایک اور روایت ہے، ایک صحابی ہیں حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی اپنا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں۔ جب صحابہ پریشان ہوتے تھے، جب انہیں کسی گناہ کی ندامت ہوتی تھی، تو وہ پھر اپنی پریشانی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر عرض کیا کرتے تھے۔ چنانچہ یہ قیس بن عاصم یہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے آ کر اپنا ایک واقعہ بیان کیا اور کہنے لگے یا رسول اللہ میری جو بھی بچی پیدا ہوئی میں نے اسے زندہ درگور کیا، کئی لڑکیاں پیدا ہوئیں ان کو میں نے زندہ دفن کیا، اور مجھے کسی پہ رحم تک نہیں آیا، لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں سفر پہ گیا اور میری بیوی حمل سے تھی، تو میری عدم موجودگی میں بچی پیدا ہوئی۔ اب میری بیوی کو معلوم تھا کہ میں اس کو دفن کروں گا، تو اس نے اس بچی کو اپنے میکے بھجوا دیا۔ اب جب میں واپس آیا تو میں نے پوچھا کہ وہ حمل کا کیا بنا، تو اس نے کہا کہ ایک مردہ بچہ پیدا ہوا تھا اور اس کو ہم نے دفنا دیا۔ تو میں بھی مطمئن ہوا، ادھر وہ بچی پلتی رہی۔ اب جب وہ بلوغت کی حد تک پہنچی تو وہ ایک مرتبہ اپنی والدہ سے ملنے آئی، اور بڑی حسین و جمیل بچی، تو میں اس کو دیکھ کر حیران ہوا، اور میں نے اپنی بیوی سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو اس نے مجھے روتے ہوئے بتایا کہ یہ تمہاری بیٹی ہے۔ تو میں نے درگزر کیا اور بیوی کو یہ احساس دلایا کہ میں اب اس کو گویا دفن کرنے والا نہیں ہوں۔ لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد میں اس کو لے کر جنگل گیا، اور وہ بچی اپنی ماں کے ساتھ، ماں نے اس کو تیار کیا تھا کہ باپ کہیں سیر کروانے لے جا رہا، تو میں اسے لے گیا، اور لے جانے کے بعد میں نے اس کے لیے گڑھا کھودا۔ وہ بچی بڑے دردناک انداز میں کہتی رہی کہ آپ یہ گڑھا کیوں کھود رہے ہیں؟ تو میں نے اس کو گڑھے میں کھڑا کیا اور اس کے اوپر مٹی ڈالنے لگا، اور جیسے جیسے میں مٹی ڈالتا تھا وہ بچی ایک ہی جملہ کہتی تھی کہ اے ابا جان آپ اس جنگل میں مجھے تنہا چھوڑ کر کہاں جائیں گے؟ تو مجھے اس پہ کوئی رحم نہ آیا، اسی حالت میں نے اس کو زندہ درگور کر دی۔ اس نے اپنا یہ واقعہ بیان کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو کی جھڑیاں لگی ہوئی تھی، اور پھر آپ نے فرمایا یاد رکھو من لا یرحم لا یرحم، جو آدمی دوسروں پہ رحم نہیں کرتا اس پہ بھی رحم نہیں کیا جاتا۔
تو یہ تو جاہلیت کے واقعات میں نے چند آپ کے سامنے پیش کیے کہ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اہل عرب کی نہ کوئی سیاسی انتظامی کوئی صورتحال تھی، نہ انہیں کوئی کنٹرول کرنے والا قانون تھا، نہ کوئی مذہب اس علاقے میں تھا، نہ کسی پیغمبر کے یہ نام لیوا تھے، نہ یہ رب کو پہچانتے تھے۔ ہر علاقے میں ہر گھر کا اپنا بت ہے، اپنی صورتحال ہے جس کے سامنے وہ جھکتے ہیں۔ بے حیائی کی یہ صورتحال کہ ایک ایک عورت سے 10 لوگ بدکاری کرتے ہیں اور بچے کو جائز بھی سمجھتے ہیں، اپنے اس فعل پر فخر بھی کرتے ہیں، اور قساوت اور دل کی سختی کا یہ عالم تھا کہ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے۔ ایسے جہالت کے معاشرے کو محض 23 سال کے عرصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تبدیل کیا کہ یہی لوگ جو پوری دنیا میں جہالت کے لیے مشہور تھے، جنہیں لوگ بدوی کہا کرتے تھے، جن کو تہذیب اور تمدن کبھی چھو کر بھی نہیں گزری تھی، یہی لوگ پورے عالم کے لیے جہاں روشنی کے مینار بنے، وہاں انہوں نے پوری دنیا کو ایک اسلامی تہذیب سے روشناس کروایا۔ یہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حقیقی کمال ہے جو اللہ جل جلالہ نے محض 23 سال کے عرصے میں آپ کے دست اقدس پر ظاہر فرمایا۔ یہ چیز ہے میرے اور آپ کے لیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، اپنے پیغمبر کو سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے پیغمبر کی حکمت عملی کا جائزہ لیں کہ کس طریقے سے میرے اور آپ کے پیغمبر نے عرب کے ایک جاہل معاشرے کو ایک عالم معاشرے میں تبدیل کیا۔ وہ عربی جو کسی زمانے میں کسی چیز سے واقف نہیں تھا، اسی عرب میں عمر بن خطاب جیسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے 23 لاکھ مربع میل پر بلا شرکت غیر حکومت کی۔ یہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات ہیں جو میرے اور آپ کے لیے مشعل راہ ہیں۔ اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہر مسلمان نوجوان کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرے، آپ کی ذاتی زندگی کو پڑھے، اور ذاتی زندگی سے آگے بڑھ کر جو آپ کی معاشرتی زندگی تھی، آپ نے جو لوگوں کو معاشرتی اصول بتلائے، ان کا مطالعہ کرے تاکہ اس کے دل و دماغ میں اپنے پیغمبر کی حقیقی تصویر بیٹھے، اس کے دل و دماغ میں اپنے پیغمبر کی محبت اجاگر ہو، اور جب محبت پیدا ہوگی پھر عمل کی بھی توفیق اللہ جل جلالہ دے گا۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔